اگر مدینے پر حملہ کیا انہوں نے تو ہم آپ کی حفاظت ایسے ہی کریں گے جیسے کہ اپنے آل اولاد کی کرتے ہیں۔ ابھی وہ تو مدینے پر حملہ آور ہوئے نہیں ہیں، یہ تو جدید اصطلاح میں ہم کہیں گے کہ محمد پری ایمپٹ کر رہے ہیں، تو گویا کہ وہ معاہدہ کور نہیں کر رہا۔ The Ansar of Medina are not bound by that pact کہ وہ ضرور جا کر ساتھ دیں۔ اور اب ادھر مسئلہ کیا ہے کہ 1000 حضور کو تو اللہ نے بتا دیا نا، 1000 کا لشکر آ رہا ہے، اور یہ جو جمع ہوئے تھے 313، ان میں سے 85 تھے مہاجرین، باقی جو تھے زیادہ وہ 150 سے زیادہ جو ہیں، 150 لگ بھگ جو ہیں، یا اس سے کچھ کم، یہ تو تھے 200 سے بلکہ، یہ تو تھے انصار۔ تو حضرت عبادہ کھڑے ہوئے، کأنک تعنینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، معلوم ہو رہا ہے آپ کا روح سخن ہماری جانب ہے۔ یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں مجھے مشورہ دو مشورہ دو مشورہ دو، غالباً اس سے مراد آپ ہم سے چاہ رہے ہیں۔ اب یہ جو بات کہی ہے یہ ہے وہ ایمان کا نچوڑ، فَإِنَّا آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ، تو اے رسول اللہ اب آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے، آپ کی تصدیق کی ہے، اب ہمارے پاس کون سا آپشن ہے؟ خدا کی قسم اگر آپ برق غماد تک جائیں گے ہم اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے، پہنچ جائیں گے وہاں تک، آپ بسم اللہ تو کیجئے، یہ یمن کا آخری شہر ہے برق الغماد، اور اگر آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر اور اپنی سواری سمندر میں ڈال دیں گے، ہم بھی ڈال دیں گے۔ حضور کا چہرہ کھل کھلا اٹھا۔ یہ جواب انصار کی طرف سے آنے کے بعد فرمایا چلو بدر۔ اب یہاں پہلے فلسفہ انقلاب کے حوالے سے اور فلسفہ سیرت کے حوالے سے ایک نقطے پر غور کر لیجئے، اس کے بعد میں واقعات کی تفصیل میں اب نہیں جاؤں گا۔ دیکھیے یہ آپ نے کیوں کیا تھا، یہ 8 جو ہیں آپ نے مہمات کیوں بھیجی تھی؟ 2 مقصد تھے، اکنامک بلاکیڈ آف مکہ، مکے کی معاش کا دار و مدار، وہاں تو کوئی چیز پیدا تو ہوتی نہیں، غادن غیر ذی زرع، گندم باہر سے نہ آئے تو فاقے، ہر چیز تو باہر سے آتی تھی، پھل تھے کچھ طائف کے اندر، تو پھلوں سے جو ہے وہ غذا کی ضرورت تو پوری نہیں ہوتی۔ آپ نے بلاکیڈ اکنامک کیا مکے کا، اب یہ راستہ مخدوش ہے، اٹس ناٹ سیف فار یو، وی آر ویری مچ ہیئر، اسے آپ کہیں گے اکنامک بلاکیڈ آف مکہ۔ اور پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش، آپ جہاں کہیں گئے ان 8 مہموں کے دوران، یا آپ کا کوئی امیر قائم کیا ہوا، جس علاقے میں گئے وہاں پہ جو قبیلہ تھا اس کو اپنا حلیف بنا لیا، یا اگر پہلے وہ قریش کا حلیف تھا تو اس سے یہ طے کر لیا کہ تم نہ ہمارے ساتھ نہ ان کے ساتھ، نیوٹرل رہو گے۔ اب جو قبیلہ حلیف تھا قریش کا وہ نیوٹرل ہو گیا، تو جو پولیٹیکل انفلوئنس آف قریش ہے وہ ڈمنش ہو رہا ہے، ڈیکریز ان دی پولیٹیکل انفلوئنس، یا کہیں پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش، اکنامک بلاکیڈ آف مکہ، پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش، اس کا رد عمل ہے پھر جو 2 واقعات کی شکل میں ہوا، اور پھر وہ فوج نکلی، اور اس کا حاصل کیا ہوا وہ بھی سمجھ لیجئے۔ یہ اصل میں گویا کہ سانپ کو بل میں سے نکالا گیا ہے۔ مکہ امن والا شہر ہے، یہاں اگر معاملہ ہوتا تو یقیناً بدامنی ہوتی ہے، خونریزی ہوتی ہے، مکے کی حرمت کو پٹا لگتا۔ یہ سانپ کو بل میں سے نکال کر بدر کے میدان لایا گیا۔ اور بدر کے میدان کا ایک واقعہ آپ کو بتا دوں، اگلے دن جنگ ہونی ہے، اب شام کو کیا جشن من رہا ہے، یقینی بات ہے فتح کرے ہیں کون، کتنے آئے ہیں؟ 313، اور 313 نہتے ہیں، سب کے پاس یار بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنے میں حکیم بن حزام آتے ہیں،
عتبہ ابن ربیعہ کے پاس، کیونکہ ادھر سے اطلاع آ گئی کہ قریش کا قافلہ ابو سفیان لے کر نکل گئے۔ انہوں نے کیا کیا، بدر کی وادی میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ یوں سمجھیے یہ بدر یوں میدان تھا، ایک شمال میں بیت المقدس کی طرف، جنوب میں مکے کی طرف، داہنی طرف سے مدینہ آ رہا ہے، مدینے کی سڑک آ رہی ہے، میدان میں یہ جمع ہو جاتے تین۔ نارمل روٹ کیا تھا، شمال سے داخل ہوتے ابو سفیان اور جنوب سے وادی سے گزرے جاتے، بہت عمدہ راستہ تھا۔ انہوں نے ایک طرف ایس او ایس کال بھیج دی مدد، دوسری طرف اپنا راستہ بدل دیا اور یہ ادھر کے پہاڑ کے ادھر سے ہو کر نکل گئے، ساحل کے ساتھ ساتھ نکل کر اپنے قافلے کو محفوظ کر لیا اور پیغام بھیج دیا کہ میں قافلے سمیت آرام سے اور پورے امن کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ پہنچ گیا ہوں۔ یہ وہاں لشکرگاہ میں اطلاع آئی ہے تو حکیم بن حزام جاتے ہیں عتبہ کے پاس، دیکھو ہم اپنے لشکر کی حفاظت کے لیے آئے تھے، لشکر ہمارا محفوظ چلا گیا، اب خام خواہ کی خونریزی کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھو تم سردار ہو، بڑے آدمی ہو، سینئر ہو، تم اگر بات کرو ابو جہل کو منواؤ، یعنی وہ جو ہاکس تھے، ہاں بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آخر اپنے بھائی ہیں۔ دونوں چل کر آئے، ابو جہل سے بات کی، اس نے جو چیخ دہاڑ کی ہے، ایک تو وہ حضرمی جو قتل ہو گیا تھا نخلا میں، اس کے بھائی کو بلایا، اس نے کپڑے پھاڑے اپنے، چیخا انتقام، یہ لوگ جا رہے ہیں بغیر انتقام لیے میرے بھائی کے خون کا۔ اور جب ابو جہل نے وار کیا ہے غیرت پر عتبہ کی، عتبہ بزدل ہو گئے ہو اس لیے کہ مقابلے میں تمہارا بیٹا بھی ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، حذیفہ ابن عتبہ، یہ حضور کے ساتھیوں میں سے تھے، بیٹے کی جان پیاری ہے۔ اب یہ ہے وہ غیرت جو عرب کی تھی، صبح معلوم ہو جائے گا کون بزدل ہے اور کون نہیں ہے۔ بہرحال یہ کام ناکامی ہوئی اور صبح میدان میں سب سے پہلے یہی تین آدمی نکلے، عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ اور ایک اور ولید بن عتبہ، بیٹا ان کا۔ مقابلے میں 7 انصاری آئے، 3 انصاری آئے، کون؟ ہم مدینے کے ہیں، نہیں تم سے ہمارا مقابلہ نہیں، ہمیں اپنے برابر کے چاہیے، ہمارے برابر کے، محمد ہماری توہین مت کرو، ہم ان کاشتکاروں کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، سینڈ اس ایکولز۔ اب حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت حارث بن عبد المطلب یہ آئے، کون؟ ہاں یس وی آر ایکول۔ عتبہ کو جہنم پہنچایا حضرت حمزہ نے، شیبہ کو حضرت علی نے، ولید کے ایک وار سے حضرت حارث کی ٹانگ کٹ گئی، اب وہ ختم کرنے والا تھا کہ حضرت علی نے اس کو بھی ختم کیا، پھر جنگ ہوئی۔ بہرحال اس جنگ کے اندر اسے قرآن مجید نے بھی کہا یہ الفرقان ہے، یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، معلوم ہو گیا اللہ کس کے ساتھ تھا، تم نے خود کہا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا اور ہم نے یوم الفرقان بنا دیا۔ 313 تقریباً نہتے آدمیوں نے اور 70 سارے بڑے بڑے سردار مارے گئے، سردار نام کی کوئی شے ہی نہیں رہی وہاں مکے کے اندر سوائے ابو سفیان کے کہ وہ قافلہ لے کر گیا ہوا تھا، بس سب مارے۔ یہ ہے یہاں سے جنگی سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اب یہ 6 سالہ وار ہے، اصل میں نوٹ کر لیجئے، یہ جنگیں ہیں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، غزوہ بنی مستلق وغیرہ وغیرہ بے شمار ہیں، وہ تو ایک سال میں کئی ہیں۔ ان کو ہم کہیں گے بیٹلز، جیسے فرسٹ ورلڈ وار میں فلاں بیٹل فلاں بیٹل فلاں بیٹل فلاں بیٹل، وہ بیٹلز کہلاتے ہیں۔ وار تو کئی سال لمبی تھی۔ So this was a 6 years long war with so many battles. غزوہ احد کے اندر عارضی طور پر مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن اس مسئلے کو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ بدگمانی پیدا کی گئی ہے۔ تھا کہ 3000 کا لشکر لے کر اب آ گیا تھا، ابو سفیان نے اپنے سارے حلیف جمع کر لیے تھے، پوری طاقت لے کر 3000 کا لشکر لے کر اگلے سال آ گیا۔ انتقام ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تو انتقام لینا ہے ہم نے۔ بیوی ہند اس کے ساتھ آئی تھی،
وہ گاتی پھرتی تھی لوگوں کے